السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو اسکپ یا اسکرول کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ جو یہ ویڈیو بنا رہا ہے یہ بھی ایک مسلمان ہے اور جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ بھی ایک مسلمان ہے۔ یہ ویڈیو صرف اسلام کے تعلق سے ہے کہ آخر اسلام ہے کیا۔ اسلام تو وہ ہے جس نے پوری دنیا کے اندر چین اور امن سکھایا، رہنے کا، سونے کا، ہماری زندگی کا ایک طریقہ بتایا۔ اگر ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ یہ دنیا ہوتی، نہ یہ جہاں ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے ہر ایک انسان کا مقدر، ہر تقدیر لکھ دی ہے۔ اور آج جو دنیا کے اندر فساد ہے وہ سب اور سب صرف اسلام کے لیے ہے۔ ایک کیسے اسلام ہٹ جائے، کیسے اسلام مٹ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے کو بنایا نا، اس کے طفیل میں یہ چرندے، پرندے، زمین، آسمان، جنات، پانی، بارش، آگ، غلہ، اناج، پھل، سب اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی بدولت بنایا۔ دنیا جب تک باقی ہے، جب تک یہ ایک ایمان والا اس دنیا کے اندر باقی ہے۔ جب یہ ایک ایمان والا بھی نہ رہے گا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ قیامت نازل فرما دیں گے اور سب کچھ تہش نہش ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کو دنیا کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ایمان والا آج قدر اور قیمت اپنی بھول چکا ہے۔ ایمان والے کو اللہ نے صرف اور صرف خالص اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا کہ تو میری عبادت کر، میں تجھے رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے چرندے پرندے ہوتے ہیں نا، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرا پیٹ آتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ روزی دینے پہ قادر ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ ایک اللہ ہے جس نے دنیا والوں کے دلوں کو بنایا، ان کے دلوں کو نرم بنایا۔ آج ہم مسلمان بھائی بہن، بیٹا بیٹی جو بھی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا، لیکن آج اس دل کو ہم نفرتوں میں بدل رہے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا سگا نہیں ہے، باپ بیٹے کا سگا نہیں ہے، بیٹی ماں کی سگی نہیں ہے، ماں باپ ظالم ہو چکے ہیں۔ آج 40 سال عمر لڑکی لڑکوں کی 35 سال ہو چکی ہے، لیکن نکاح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نکاح کرنے کا بھی ان ماں باپ پہ ٹائم نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑے عذاب میں شامل ہونے کی نشانیاں ہیں کہ ان کا صحیح وقت پہ نہ نکاح ہونا۔ اگر وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس کا گناہ سارا کا سارا ماں باپ پہ جائے گا۔ آج مکان بنانے کے لیے اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنے کے لیے، بڑے بڑے کاروبار کرنے کے لیے پیسہ ہے، لیکن بچوں کی شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اور آج سب سے زیادہ جو نکاح کے لیے لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک مال اور ایک پراپرٹی اور ایک اچھا خاندان اور ذات برادری۔ ارے ذات برادری کا کیا کرو گے یہ بتاؤ؟ اگر وہ لڑکا شرابی نکل جائے تو کس کو دوش دو گے؟ اسی کو نا، یا برادری کو؟ یا لڑکا ناکارہ نکل جائے یا لڑکی ناکارہ نکل جائے، کس کو دوش دو گے؟ برادری کو یا صرف اسی کو؟ صرف اسی کو، برادری کو کوئی نہیں کہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بچے بچیوں کے لیے دیندار لڑکا لڑکیاں تلاش کرو جو تمہارے گھر کو جنت بنا دے۔ اگر عورت دیندار ہوگی تو آنے والی نسلیں دیندار بنیں گی، آدمی دیندار ہوگا تو آنے والی نسلیں دیندار بنیں گی۔ نمازی پرہیزگار ڈھونڈو، سچا مومن، پکا مومن ڈھونڈو۔ چھوٹے موٹی غلطیاں، چھوٹے موٹے عیب تو انسانوں کے اندر ہوتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو گنہگار بنایا ہے، لیکن سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر لے اور اپنی مغفرت فرما لے، کیونکہ ہمارے اچھی بری تقدیر کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز پہ ہمیں مقدر فرمایا ہے
کہ ہم کتنی بھی بڑی سے بڑی غلطیاں کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ ایک بار سچے دل سے اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں نے سنا تھا، جس کا مفہوم ہے، اللہ میری غلطی و کوتاہی کو معاف فرمائے، کہ اگر پوری دنیا بھی تمہیں جہنمی کہہ دے، گنہگار کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے پاس آ، میرے پاس تیری ایک نہ ایک کوئی ایسی نیکی ہوگی جس کے طفیل میں تیری مغفرت فرما دوں گا۔ دیکھو، موت آنی ہے، موت برحق ہے، لیکن موت سے پہلے تیاری کر لیں، اسے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عقل مند شخص بتایا ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ نماز کا پابند ہونا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اپنے اچھے اخلاق بنانا، اپنے معاملات اچھے بنانا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی کسی بیٹا بیٹی پہ ظلم نہ کرنا، کبھی ظالم نہ بننا، اپنے اخلاق اچھے پیش کرو، معاملات اچھے پیش کرو، کیونکہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو اسلام پھیلایا وہ اپنے اخلاق سے پھیلایا، اپنے معاملات سے پھیلایا۔ کہ ایک بوڑھی عورت جو روزانہ اللہ کے نبی پہ کوڑا ڈالا کرتی تھی، ایک دن اللہ کے نبی کے اوپر کوڑا نہیں ڈالا تو اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ ضعیف عورت، جو بوڑھی عورت ہے، وہ کہاں ہے؟ آج نے کوڑا نہیں ڈالا۔ تو انہوں نے کہا پڑوسیوں نے کہ وہ بیمار ہے، گھر پہ پڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے دروازے پہ گئے اور دستک دی اور اجازت لینا چاہا کہ اندر آ جاؤں۔ تو بوڑھی عورت نے غصے میں کہا، اے محمد، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر آج کوڑا نہیں ڈالا تو میں نے لوگوں سے خیریت پوچھی آپ کی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ بیمار ہیں، تو آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ تو اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، اے محمد، میں تیرے اوپر ظلم کرتی تھی اور تو میرے اوپر اچھے اخلاق دکھا رہا ہے۔ تو اس بڑھیا نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، آج بھی وقت ہے اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے معاشرت کو سدھار لو۔ یقین مانو یہ دنیا قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا اور دنیا والے اللہ کو ماننے لگیں گے۔ آج جو دشمن بنے ہوئے ہیں، جو نفرت کر رہے ہیں، وہ صرف ہمارے اخلاق، ہمارے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں گے، انہیں پردے میں رکھیں گے، انہیں دین سکھائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم بھی اور آنے والی نسلیں بھی دیندار بنیں گی، اور جو دیندار ہوگا وہ امانت دار ہوگا، جو دیندار ہوگا وہ فرما بردار ہوگا، جو دیندار ہوگا وہ اللہ کی رحمت میں ہوگا، کیونکہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا اللہ ہے۔ ہر اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہماری لکھ دی، تو ہمیں پتہ ہے، حق ہے کہ جو بھی ہوگا اچھا یا برا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اور ظالموں سے کیوں گھبرانا؟ کیونکہ ہم مومین ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما رکھا ہے، لیکن ہر اس کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ نہیں کوئی ذات عبادت کے لیے، بندگی کے لیے سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، کسی کی کوئی طاقت نہیں کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ تو میں آپ سب ایمان والے بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، اپنے گھر کو جنت کا باغ بناؤ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے بچے اور بچیوں کے نیک رشتے ڈھونڈ کر ان کا نکاح کرواؤ۔ ذات برادری میں کچھ نہیں رکھا ہے نا، کہ کوئی پریشانی حال آ جائے تو لوگ نہیں آئیں گے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم فلاں برادری میں شادی کر دیں گے، فلاں اس میں کر دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر تمہارے پاس کوئی پریشانی آئے گی تو صرف اور صرف تمہارے گھر والے ہوں گے، آس پڑوس والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک دیندار بنائے، ہماری عورتوں کو، ہماری
آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو دیندار بنائے اور گھر نماز یعنی جنت کا باغ بنائے۔